پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یوں تو وہ بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ وہ جب بھی کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیتا تھا تو اسے اٹھوا کر اپنے محل میں لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے مچوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے اس کی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جاتی۔ بادشاہ کا شکار بننے والی زیادہ تر لڑکیاں زندگی بھر کے لیے یا تو ذہنی مریض بن جاتی تھیں یا پھر اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی استعمال کرتا تھا اور اس لڑکی کے جسم میں بھی وہ دوا اثر کر جاتی تھی، جس کا نتیجہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی تباہ کن نکلتا تھا، لیکن بادشاہ پر اس دوائی کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس دوائی کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے بہت زیادہ بیزار تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جس دن اس کو لڑکی نہیں ملتی تھی اس دن اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے ایک خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر خوبصورت لڑکیاں پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگی رقم دے کر لڑکیاں خرید لیتا تھا۔ پھر تمام لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کرتا اور جو بھی لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی تمام لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی تھیں۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا اور ایک ایک پائی ان کے جسم سے وصول کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھا اور دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے، اور اگر کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کرتا تھا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل لے جاتے تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا تو بادشاہ کو احساس ندامت حد سے بڑھ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد ایسا غلط کام نہیں کرے گا، لیکن اگلے دن جب وزیر اس کے سامنے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں لے آتا تھا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا تھا اور پھر سے گناہ کرنا شروع کر دیتا۔ دراصل کہانی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وزیر کو خود بھی بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا اور باقی دو تین لڑکیوں کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور کچھ دن ان کو پاس رکھ کر اپنا دل بہلاتا اور پھر واپس ان کے گھروں میں انہیں پہنچا دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر اس کو ایسے طریقے سے مطمئن کرتا تھا کہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان اور بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک تھی۔ وہ اتنی زیادہ پرہیزگار تھی کہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ بادشاہ اور اپنے وزیر باپ کی بری عادت سے اچھی طرح واقف تھی اور ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے وزیر باپ اور بادشاہ کے ہوس کا شکار بن کر اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھیں۔ وہ تو بہت پریشان اور اداس ہو جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ایک جوان لڑکی تھی اور اس طرح اپنے منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی، لہٰذا وہ صرف ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتی تھی اور سو وہ کرتی بھی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ سارے کام دھندے مچوڑ کر خاموشی سے محل کی چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی
تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی سمت جھانکنا شروع کی تو دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں، جو کہ اس کے وزیر کا گھر تھا، وہاں ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جانماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں رو بھی رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا یہ رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی رونے لگا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے بچے دل سے توبہ کر لی اور دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جانماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتایا اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر خادمہ نے جواب دیا کہ حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے اور انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی ہچٹ سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے۔ ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑاؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا کہ بادشاہ نے اس کام سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ مفت میں حسین و جمیل لڑکیوں سے لطف اندوز کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ سرکار، آپ حکم کریں، میں لڑکی ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے جواب میں کہا کہ آج میں حجت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی۔ باخدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آج رات میرے لیے وہ لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات بھی گزار لیا جائے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ کہنے لگا کہ یہ تو میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پیارے ناظرین، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک راستے پر لگا دیا۔